السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ بخیر ہوں گے۔ میں آپ کا اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کل ہر جگہ علماء کی توہین کی جا رہی ہے، ائمہ کی توہین کی جا رہی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ابھی چند دن گزرے ہیں، ایک جگہ کا واقعہ ہے، نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں، کہ ایک بزرگ نے، عمر دراز نے امام صاحب کو تھپڑ لگا دیا، ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا انہوں نے۔ کیا ان کو علماء کی عظمت کا علم نہیں تھا؟ کیا ان کو علماء کی عظمت معلوم نہیں تھی؟ سب کو معلوم ہے کہ علماء کا مقام کیا ہے، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، اللہ نے ان کو کون سا مقام دیا ہے، عزت والا مقام عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں، اور ان وارثین کے بارے میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ایک اللہ والا، ایک حافظ قرآن، ایک نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا معاملہ دیکھے گا۔ تو زمین جہاں تک نظر جاتی ہے کشادہ ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، جب سوال کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو اس کے دل سے ایک پرندہ نکلتا ہے، اور فرشتے کے اور اس اللہ والے کے، اس حافظ قرآن کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ سے عرض کرتا ہے اے اللہ، اگر میں تیرا سچا قرآن ہوں، سچا کلام ہوں، سچی کتاب ہوں، تو آج اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کوئی سوال و جواب نہیں کرتے ہیں، اور دلہن کی طرح اس کو سجایا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کو لٹا دیا جاتا ہے۔ کوئی عذاب نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ میرے بھائی، یہ عالم کا، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ میرے بھائی، ایک عالم جتنے لوگوں کو چاہے گا جنت میں اپنی سفارش سے لے کے جائے گا۔ شہید کو 70 آدمیوں کی سفارش کا حق حاصل ہوگا، حافظ قرآن کو 10 آدمیوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ ایک حافظ قرآن جب اللہ کے حضور آئے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، یہ لسٹ لے کر چلا جا، اور جن لوگوں پر میں نے جہنم واجب کر دی ہے، میری عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، جس کے حق میں تو سفارش کرے گا میں قبول کر لوں گا۔ اللہ فرمائے گا او بندے ٹھہر جا، ٹھہر جا، ایک بات اور سنتا چلا جا، جن لوگوں نے دنیا کے اندر تجھے ذلیل کیا، جن لوگوں نے دنیا کے اندر تجھے رسوا کیا، ان کے بارے میں ہرگز سفارش مت کرنا، تیری سفارش ان کے حق میں تیرا رب قبول نہیں کرے گا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، جلال کی قسم ہے، تیری سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ علماء کو ستانے والے اس حدیث سے عبرت حاصل کریں، حفاظ کو ستانے والے اس حدیث سے عبرت حاصل کریں، اور خدا را ائمہ کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جہنم میں جب کچھ لوگ تڑپ رہے ہوں گے تو جہنم کے قریب سے ایک علماء کا طبقہ گزر رہا ہوگا، آواز آئے گی حضرت السلام علیکم، وہ دیکھیں گے کون ہے سلام کرنے والا، ادھر دیکھیں گے، دائیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے حضرت میں فلاں تمہارا مرید ہوں، فلاں تمہارا مقتدی ہوں، حضرت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج میرے لیے سفارش کر دیجئے۔ وہ عالم سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش سے اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے علماء پر بھونکنا بند کر دو، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو علماء کے خلاف بولنا بند کر دو۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ علماء کی غیبتیں کرے، توہین کرے، ان کو ذلیل کرے، تو مرتے ہی قبلے روح سے اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، قبلے سے اس کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، جن لوگوں نے صحابہ کو ستایا، علماء کو ستایا، اللہ نے ان کی قبروں کے اندر آگ لگا دی، نمونہ ان کو بنا دیا۔ فرعون کو آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ آپ قریب میں بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اس لیے علماء کی توہین ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اماں ابا کے ساتھ شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔